جادوئی اے سی کپڑا۔ کبھی کسی گاؤں میں علی نامی ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ گرمیوں کے دن بہت شدید ہوتے تھے۔ علی کا چھوٹا سا کچا گھر تھا جس میں نہ پنکھا تھا، نہ کولر، نہ اے سی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو گرم فرش پر سوتا۔ وہ اکثر دعا کرتا، کاش میرے پاس کوئی ایسا کپڑا ہوتا جو مجھے ٹھنڈک دے سکتا، جیسے کوئی جادوئی اے سی ہو۔ ایک دن علی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو بہت تھکی ہوئی اور پیاسی لگ رہی تھی۔ علی نے فوراً اپنا پانی کا لوٹا اسے پیش کیا اور اسے آرام کرنے کے لیے سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے میری مدد کی، اس لیے میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتی ہوں۔ یہ لو ایک جادوئی کپڑا۔ علی نے حیرت سے ایک معمولی سا نظر آنے والا کپڑا دیکھا۔ عورت نے کہا، جب تمہیں گرمی لگے بس اسے اپنے اوپر ڈال لو اور کہو، ٹھنڈی ہواؤں کی چھاؤں میرے گرد آ جاؤ۔ یہ کپڑا تمہیں ایسی ٹھنڈک دے گا جیسے تم اے سی والے کمرے میں ہو۔ علی نے شکریہ ادا کیا اور کپڑا لے کر گھر آ گیا۔ اگلی دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، اس نے وہ جملہ دہرایا اور کپڑا اوڑھا تو اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جیسے پہاڑوں کی ہوا ہو۔ علی حیران رہ گیا۔ اب علی گرمی میں سکون سے رہنے لگا۔ جب بھی کوئی مسکین یا مزدور تپتی دوپہروں میں پسینے میں سرابور ہوتا، علی انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا اور جادوئی کپڑا ان پر بھی ڈال دیتا۔ رفتہ رفتہ لوگ علی کے اخلاق اور خلوص سے بہت متاثر ہونے لگے۔ وہ اب صرف جادوئی کپڑے والا نہیں بلکہ ٹھنڈی چھاؤں کا بادشاہ کہلایا جانے لگا۔ ایک دن ایک لالچی رئیس نے اس جادوئی کپڑے کے بارے میں سنا اور علی سے کہا، میں تمہیں لاکھوں روپے دیتا ہوں، مجھے یہ کپڑا بیچ دو۔ علی نے مسکرا کر کہا، نہیں صاحب، یہ کپڑا کسی ایک کے لیے نہیں، یہ ان سب کے لیے ہے جنہیں ٹھنڈک کی ضرورت ہے۔ اس کے انکار پر رئیس نے کپڑا چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے کپڑا اوڑھا اسے سخت گرمی لگنے لگی اور وہ چیخ اٹھا۔ تب ایک آسمانی آواز آئی، یہ کپڑا صرف نیکی کے لیے ہے، لالچ کے لیے نہیں۔
اس دن کے بعد وہ رئیس بھی بدل گیا اور علی کی طرح نیکی کرنے لگا۔ اخلاقی سبق: سچی نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے اور جادو بھی صرف نیک دلوں کے ساتھ چلتا ہے۔